اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس آیت کا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ آیت ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 14، جس کے الفاظ ہیں فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ اب یہاں پہ ذائقہ ذوقو کا ورڈ جو استعمال ہوا ہے، اس کی پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ پچھلے جو آئی تھی اس کی ڈیٹیل میں نے بتایا تھا کہ جو لنگوسٹکلی اگر اس کو دیکھا جائے، ذائقے کا مطلب ہوتا ہے کہ مزہ چکھنا کسی چیز کا، جیسے ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جیسے موت کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر کوئی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب وہ موت جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح سے ہر ایک کا ایکسپیرینس ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ فوت ہوتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، مطلب ان کے چہرے پہ ہنسی ہوتی ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں، کسی کا اچھا کسی کا برا، ہر ایک کا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے۔ تو وہ جیسے ہم کوئی چیز چکھتے ہیں، کوئی نیا فروٹ ہے، جب ہم اس کو ذائقہ لیتے ہیں تو ہر ایک جو ٹیسٹ کرنے والا ہے، کسی کو وہ میٹھا لگتا ہے، کسی کو نمکین لگتا ہے، کسی کو کھٹا لگتا ہے، کسی کو میٹھا لگتا ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں ان پلیزنٹ سا ہے۔ ڈفرینٹ جو اس کے پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں وہ آپ کے منہ کے اندر وہ ٹیسٹ رہ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کوئی چیز پرسیو نہیں کر رہے، آپ کا اس کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا اس کا استعمال، وہ اس چیز کو بتا رہا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہوگا ان کے ایکشنز کا، کہ جو وہ کریں گے۔ مطلب ہوتا ہے نا کہ فار ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، فزکس کی ٹرمینالوجی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو نا، اس کا تمہیں ڈائریکٹ اس کا کانسیکوینسز دیکھنے پڑیں گے، اس کا تمہیں ذائقہ تمہیں چکھنا پڑے گا، اس کا مزہ تمہیں آئے گا۔ اچھا، اب نیکسٹ جو ورڈ ہے جو کچھ بھی، بما کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ بھی، نسیتم نسیہ سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بھول جانا، کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ قرآنک لینگویج میں نا، علم بلاغہ میں کچھ اسپیسیفک جو ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں نا، اس کے دوسرے سینونیمز کی بجائے، مطلب یہاں پہ کھانے کو عقل بھی کہا جاتا ہے، اور شراب پینے کو کہا جاتا ہے۔ وجدہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پانا، کوئی پا لینا چیز۔ لمس کہتے ہیں آپ کے فزیکل ٹچ کو، جیسے اردو میں بھی لمس کا استعمال کیا جاتا ہے نا، فزیکل ٹچ کو، ٹینجیبل ٹچ ہوتا ہے جس میں آپ کے ٹیکٹائل سینسیشنز یوز ہوتی ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں لمس، وہ ہاتھ جب آپ کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے وہ سخت ہے، نرم ہے، کیسی ہے، بہت ہی نرم و ملائم ہے۔ یہاں پہ جو ذوق کا ورڈ استعمال کیا، باقی یہاں پہ اس کی جو روٹ ہے نا وہ ذاق یا یذیق ہے۔ اس کے فزیکل میننگ ہے کہ آپ کے فزیکل جو ٹنگ ہے نا، زبان سے جیسے مزہ چکھتے ہیں نا ہم کسی چیز کا، اسی پہ ہے۔ مطلب کہ یہاں پہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہوگا وہ اتنا ڈائریکٹ اور اتنا پرسنل ہوگا نا کہ بعض اوقات وہ چیز آپ کو ڈیفیکلٹ اور ان پلیزنٹ بھی لگ سکتی ہے۔ کسی چیز کی نیچر کو پرسیو کرنے کے لیے آپ کو اس کو چکھنا پڑتا ہے نا۔ تو قرآن میں پنشمنٹ کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ذائقے کا کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ یہ قرآن میں جب بھی پنشمنٹ کا یا موت کا ذکر آیا نا تو وہ ذائقے کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بہت ہی ڈائریکٹ اور پرسنل ایکسپیرینس ہوگا، اور اتنا ان پلیزنٹ ہوگا، اتنا ڈیفیکلٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اللہم لا جعلنا منہم، ہمیں نہ بالکل ایسے میں سے بنائے کہ اس کا، کیونکہ پرسنل ہمارے ہر ایک انڈیویجول کے ساتھ پرسنلی لنکڈ ہے، اس وجہ سے اس میں ذائقے کا ورڈ یہاں پہ استعمال کیا گیا۔ ورڈ کی، ذوقو کی یا ذائقے کی ورڈ استعمال کیا گیا۔ اس کی سائیکالوجی یا تھیولوجی کیا ہے؟ کتابوں میں مختلف تفاسیر کی بکس میں، جیسے کہ جنس الخطاب ہے، اس میں
بتایا گیا ہے کہ یہ جو پنشمنٹ ہوگی نا اس کو بھلایا نہیں جا سکتا. پنشمنٹ کے بارے میں جو ورڈ استعمال کیا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا ٹینجیبل اور اتنا ریئل ہے اور وہ سینسری ایکسپیرینس اتنا مطلب کہ ہم اس کو دیکھ بھی پائیں گے, چکھ بھی پائیں گے, اس کو اپنی باڈی کے اوپر فیل بھی کر پائیں گے. یہاں پہ جو ورڈ استعمال کیا گیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لسنر ہوگا, جیسے ہم سن رہے ہیں اس وقت, ہم یہ قرآن کو تدبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم اس چیز کو امیجن کر سکیں کہ یہ جو چیز ہوگی وہ اتنی ریئل, اتنی پرسنل اور اتنی زیادہ ڈائریکٹ ہوگی کہ ہم اس کو خود سے محسوس کریں گے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آگ ہے, آگ کو اگر آپ دور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو تو لگے گا نا کہ یہ سورس آف لائٹ ہے. اگر اندھیرے میں فرض کریں رات کو کوئی آگ کا آپ کوئی نشان دیکھتے ہیں یا جلتی ہوئی آگ دیکھتے ہیں, اگر آپ نے پہلے کبھی آگ کو ایکسپیرینس نہیں کیا, آپ پہلے ہیومن بینگ ہے جس نے دور سے آگ کو دیکھا ہے, تو وہ جو آگ ہے دور سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے ہاں یہ روشنی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ اس کے پاس ہاتھ قریب لے کے جائیں گے, ڈسٹینس سے تو وہ لگ رہا ہے کہ سورس آف لائٹ ہے, جب قریب جا کے آپ اس کے میں ہاتھ قریب لے کے جائیں گے یا اپنی باڈی کو قریب لے کے جائیں گے تو آپ کو ہیٹ سی محسوس ہوگی نا. تو یہ جو ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے آپ کا ہیٹ کا جو وہاں پہ ہو رہا ہے, اب اس میں کوئی بھی بیریئر نہیں ہے. اب وہ جو بیریئر نہیں ہے وہ اس کی وجہ سے کہ اب وہ ان اوائڈیبل ایکشن ہے, اب آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, آپ اس کے قریب آ چکے ہیں, آپ اس کے فزیکلی اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. اب لنگوسٹکلی اس کو اگر دیکھا جائے تو آپ کسی چیز کو اگنور تو کر سکتے ہو جو کبھی آپ نے دیکھی نہیں, جس کا آپ نے ڈائریکٹ ایکسپیرینس نہیں کیا. لیکن اگر کوئی چیز آپ نے چکھی ہوئی ہے نا زندگی میں کبھی بھی, مطلب کوئی نیا فروٹ ہے, کبھی آپ نے زندگی میں اس کو کبھی ایک دفعہ ہی بے شک کیوں نہ ٹیسٹ کیا ہو, تو اس کے جو سینسری پرسیپشنز ہوتی ہیں وہ آپ کی باڈی کے اندر رہ جاتی ہیں. اور آپ پھر جب وہ فروٹ کبھی بھی زندگی میں دوبارہ آپ کے سامنے آتا ہے نا تو وہ اس کا ٹیسٹ, اس کا ذائقہ, وہ کس طریقے سے فیل ہو رہا تھا وہ آپ کے فوراً دماغ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ اس طریقے سے تھا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو غفلہ میں مبتلا ہیں. مطلب ظاہری بات ہے یہ جو مشرکین مکہ تھے, فرسٹ آڈینس تو وہی ہے نا. اب وہ اتنا ہیڈلیسلی, اتنا غفلت میں, اتنی زیادہ غفلت میں کہ وہ ڈے آف ریزریکشن کے اوپر ان کا ایمان ہی نہیں ہے کہ وہ آنا ہی نہیں ہے. اب وہ جب وہ اتنی زیادہ غفلت کی زندگی میں گزار رہے ہیں زندگی, تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو متھ ہے نا تمہارے لیے کہ آنی نہیں ہے, قیامت آنی نہیں ہے, یا کوئی زندگی ہے ہی نہیں, اخروی زندگی ہے ہی نہیں, بس جو کچھ بھی ہے یہیں پہ کھیلو کودو اور عیش کرو, موج مستی کرو اور بس ختم, اگنور تم نے کر دیا ہے قیامت کو. تو یہ جو تم اگنور کر رہے ہو یہاں پہ تم اس طریقے سے مزہ چکھو گے کہ تم پھر اس کو بھلا ہی نہیں سکو گے. مطلب وہ اتنا زیادہ ڈائریکٹ اور اتنا زیادہ پرسنل ایکسپیرینس ہوگا. امیجری ہے نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قرآن سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اگر آپ کو کسی ایک جگہ پہ اس کی نہیں پتہ چل رہا نا کسی بھی آیت کا مطلب, اسی چیز اسی ڈیٹیل کے بارے میں آپ کو کہیں اور اس کی جو ہے نا وہ ڈیٹیل مل جاتی ہے. سورہ نحل میں آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اس طریقے سے مزہ چکھائیں گے, فَأَذَقَّ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ, کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا پنشمنٹ کا مزہ چکھائیں گے نا کہ ان کے جو کپڑا ہوگا نا, ان کے جو گارمنٹ ہوگا وہ بھوک اور پیاس سے بنا ہوا ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا لباس ہوتا ہے, جیسے فرض کر لیں ہم نے شرٹ اور شلوار پہنی ہوئی ہے, اب یہ جو لباس ہے یہ ہمارا بہت ہی پرسنل ہے نا, اس کا ہر ایک جو جز ہے ہمارے باڈی کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. اب اگر لباس ہی خوف اور فیئر اور پنشمنٹ کا ہوگا یا عذاب کا ہوگا, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جسم کا ایک ایک جو سیل ہے وہ اس چیز کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی باڈی کا کوئی بھی سیل ایسا خالی نہیں ہوگا, کوئی بھی ایسی باڈی کا پارٹ ایسا خالی نہیں ہوگا کہ جو اس لباس سے باہر ہو یا اس خوف کو, اس چیز کو محسوس نہ کر سکے. دیکھیں اوپر سے ہیڈ ٹو ٹو ہم لوگ کورڈ ہوتے ہیں نا لباس میں, لباس ہمارے باقی جسم کو ڈھانپ کے رکھتا ہے. تو اگر یہی لباس کسی کانٹوں کا, کسی پنشمنٹ کا, کسی چیز کا, اگر خوف کا, کسی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بنا ہوا ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کمپلیٹلی آپ کو کور کیا ہوا ہے. اتنا کمپلیٹلی کور کیا ہوا ہے کہ جب آپ کپڑے پہن لیتے ہیں تو آپ اس کے اندر سٹک ہو جاتے ہیں نا. تو اسی طریقے سے وہ اس طریقے سے آپ کو سٹک کر لے گا اپنے اندر اس طریقے سے دبوچ لے گا, آپ پھر ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. وہ امیجیٹ ہوگا, مطلب وہ اتنی شاکنگ ریئلائزیشن ہوگی آپ کے لیے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, مطلب آپ اس کو بھلا ہی نہیں سکتے پھر. اچھا جی, نیکسٹ جو ورڈ ہے
نسیتم نسیہ سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھول جانا. اس کی جو روٹ ہے نا وہ نون سین اور یا ہے. اب اگر قرآن پاک کی ورسز کو دیکھا جائے نہ صرف یہاں پہ بلکہ دوسرے مقامات میں بھی یہ والا ورڈ استعمال ہوا ہے نسینا. جیسے کہ سورہ بقرہ میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا یہ والا ورڈ استعمال ہوا ہے. اس کے ڈفرینٹ یوزیج ہیں جو قرآن پاک میں ڈفرینٹ فارم میں استعمال ہوئے ہیں, لیکن روٹ ایک ہی ہے نا, نسینا کے بھول جانا. اب یہ جو بھول جانا ہے یہ 3 طرح کا ہے. ایک اس کو ہم کہیں گے کہ یہ انکنڈیشنل ہوتا ہے نا, ہیومن فارگیٹفلنس ہوتی ہے کہ بھئی بھول جاتے ہیں چیزوں کو. مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ انسان کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا نا, قرآن پاک میں ہی فرمایا کہ میں نے انسان کو بھلکڑ بنایا ہے. تو اسی وجہ سے جو ترغیب دی گئی ہے نا کہ آپ کسی ایسی جماعت یا کسی ایسی کمپنی کو ضرور اپنائیں کہ جو آپ کو یاد دہانی کراتی رہے, کیونکہ ہم سب بھول جاتے ہیں. میں بھول جاتی ہوں, آپ میں سے کوئی مجھے یاد دلا دیتا ہے. یا جب میں ڈی ٹریک ہونے لگتی ہوں تو آپ میں سے کوئی مجھے ٹریک کے اوپر, آپ کی کوئی بات, آپ کا کوئی موٹیویشن مجھے ٹریک کے اوپر لے آتی ہے. اسی طریقے سے آپ میں سے کوئی اگر لڑکھڑانے لگے یا سائڈ پہ ہونے لگے تو پھر کوئی بات, کوئی چیز ہم میں سے کوئی اگر کہہ دے تو وہ اس کو موٹیویشن دیتی ہے, وہ پھر ٹریک پہ آ جاتا ہے. تو یاد دہانی جو ہے نا وہ مومن ایک دوسرے کو کرواتے رہتے ہیں. سورہ بقرہ میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے نا کہ اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال, ربنا لا تؤاخذنا, کہ ہم اس چیز کے بارے میں کوشچن نہ کرنا یا ہمیں اس چیز کے بارے میں بلیم مت کرنا کہ جو ہم بھول گئے یا ہم سے غلطی ہو گئی. مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ بھول جاتے ہیں, بھولے چکے میں, وہ کہتے ہیں نا بھول چک میں جو بھی کیا جائے وہ معافی ہو جاتی ہے. جیسے کہ روزے کی حالت میں بھی اگر آپ نے بھول کر اگر کچھ کھا لیا ہے تو پھر بھی آپ روزہ جاری رکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے رب نے آپ کو کھلا پلا دیا جو بھی کھلایا پلایا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ایک تو ہیومن نیچر میں بھی ہے نا, ایک آپ کے بالکل ذہن میں رہا ہی نہیں اور آپ اس کو بھول گئے, اس کو کہتے ہیں نسینا. اور وہ ہوتی ہے ہیومن فارگیٹفلنس, کہ وہ آپ کے ان انٹینشنل آپ نے اس کو بھلا دیا. مطلب آپ چاہتے نہیں تھے, ارادتاً ایسا نہیں کیا آپ نے, غیر ارادی طور پہ آپ سے ہو گیا. دوسری ہوتی ہے قسم کے جو شیطان بھلاتا ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ایکسٹرنل فورس ہے نا, ایکسٹرنل فورس نے اگر آپ کو کوئی بھی ایکسٹرنل فورس ہے جس کی وجہ سے آپ بھول گئے, وہ ایکسٹرنل فورس جو ہے وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ سورہ کہف میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ علم کی تلاش کے لیے جائیں اور اللہ کے بندے سے ملیں, کا نام نہیں استعمال کیا گیا حضرت خضر علیہ السلام کا, لیکن بتایا گیا کہ کوئی بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا ان سے کہ کون ہے جو علم رکھتا ہے, تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں اس وقت زیادہ علم رکھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نہیں, آپ سے زیادہ بھی ہے کوئی جو زیادہ علم رکھتا ہے, تو آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے سیکھیں. تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے پھر جب ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جہاں پہ 2 دریاؤں کا مرج البحرین یلتقیان, کہ جہاں پہ 2 سمندر یا 2 دریا آپس میں ملیں گے نا, وہاں پہ تو انہوں نے اپنا ایک غلام ساتھ لے لیا تھا, کھانے پینے کا سامان ساتھ لے لیا تھا. تو ایک جگہ پہ سو گئے تھوڑی دیر کے لیے, انہوں نے کیلولا کیا, اور وہاں پہ ایک واقعہ ہوا کہ ان کے جو باسکٹ میں مچھلی پڑی ہوئی تھی جو انہوں نے کھانے کے لیے رکھی تھی, جو مردہ تھی, اس نے جمپ لگائی, آدھی کھائی ہوئی تھی آدھی نہیں, وہ جمپ لگائی اس نے اور اس جگہ پہ نا وہ چلی گئی. اب وہ نشانی تھی اس جگہ کی کہ وہیں پہ انہیں حضرت خضر نے ملنا تھا. تو وہ جو نوکر تھا جس نے یہ آبزرو کیا یہ سارا واقعہ ہوتے ہوئے, وہ بھول گیا مینشن کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اور وہ آگے چلے گئے. جب کھانا انہوں نے مانگا, بھوک لگی, انہوں نے کھانا مانگا, تو پھر اس کو یاد ہے وہ تو کھانا, تو وہ مچھلی جو تھی اس نے جمپ لگا دیا تھا. تو انہوں نے کہا تم نے بتایا کیوں نہیں, نے کہا اس میں سورہ کہف میں پھر ذکر ہے نا کہ کچھ بھی نہیں تھا, شیطان نے ان کو بھلا دیا تھا. پھر وہ واپس جو ہے وہ اپنے قدموں کے نشانوں کو فالو کرتے ہوئے نا اس جگہ پہ واپس پہنچے اور پھر ان کی ملاقات ہوئی. اسی طریقے سے سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے ان میٹس کو جو جیل میں ان کے ساتھی تھے, ان کو کہا تھا خواب کی, جب ان کو تعبیر بتائی تھی 2, ایک جس نے کپ بیئرر بننا تھا, شراب پلانی تھی بادشاہ کو, تو اس کو انہوں نے کہا تھا کہ میرا ذکر ضرور کرنا. تو وہ جب گیا تھا وہ بھول گیا تھا, اس نے ذکر ہی نہیں کیا. اور پھر جب بادشاہ کو خواب آیا, مطلب دیکھیں اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت تھی کہ اگر وہ اس وقت جا کے بتا دیتا تو شاید اس کا اتنا امپیکٹ نہ ہوتا اور حضرت یوسف علیہ السلام خالی جیل سے رہا ہوتے. لیکن جو شیطان نے اس کو بھلا دیا اور وہ ذکر کرنا بھول گیا, اللہ تعالیٰ کا پیچھے پلان جو تھا اس بھول جانے کے پیچھے وہ زیادہ بڑا تھا کہ بھی بادشاہ کو بہت اریٹیٹ کر رہا تھا وہ جو اس کو خواب آیا تھا.
اس نے سب سے پوچھا اپنے منسٹر سے, کوئی بھی جواب نہ دے سکا. تو پھر وہ جو کپ بیئرر تھا جو کہ اس کو شراب پلاتا تھا, اس نے جب سنا اس نے کہا ہاں میں ایک بندے کو جانتا ہوں, وہ جیل میں موجود ہے. پھر اس کو یاد آیا کہ ہاں وہ یوسف علیہ السلام ہے. اور پھر دیکھیں ڈائریکٹ جب آپ کی میٹنگ ہوتی ہے, ڈائریکٹ جب اس کے کانسیکوینسز ذرا زیادہ ہوتے ہیں نا, تو پھر اس نے مانگو کیا مانگتے ہو, پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ٹریئری کا جو ہے نا وہ خود ہی انہوں نے کہا کہ مجھے وہ رکھ دو. سورہ یوسف بہت خوبصورت ہے, کبھی زندگی نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم پڑھیں گے. تو تیسری جو ہوتی ہے وہ کہ آپ کسی چیز کو نا اپنی ارادتاً اپنی مرضی سے ترک کر دیں, بھول جائیں, چھوڑ دیں, اس کو کہتے ہیں ہیومن نگلیکٹ. اب وہ جب آپ نے ارادتاً ترک کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ غلط میں کر رہا ہوں, لیکن آپ پھر بھی چوز کرتے ہیں اس کو بھول جانے کے لیے یا ترک کرنے کے لیے, اس نگلیکٹ کو بھی نسیہ ہی کہتے ہیں. لیکن وہ تیسری قسم ہے کیونکہ اس میں آپ کا اپنا ارادہ موجود ہے. اب سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, کہ اللہ تعالیٰ جیسے ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا نا, تو اللہ تعالیٰ ان کو بنا دے گا ایسا کہ وہ اپنے آپ کو بھول جائیں گے. پھر اسی طرح سے سورہ توبہ میں ہے نسوا اللہ فنسیناہم, کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا. پھر اسی طرح سے سورہ طٰہٰ میں ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, ہم نے آدم سے پہلے ہی ایک وعدہ لے لیا تھا, تو اس سے پہلے کہ وہ بھول جائیں, ہم نے اس کو نہیں پایا کہ وہ ڈٹرمنیشن میں تھا. پھر سورہ زمر میں آتا ہے نسیا ما کانوا یدعو الیہ من قبل, وہ بھول گئے سارے کہ جس کی طرف آپ نے انہیں بلایا تھا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر سارے کچھ چیز کو سمرائز کیا جائے تو بھول جانا یا نسیان ہو جانا تین طرح کا ہے. ایک کون سا ہے کہ جس میں ہمارے غیر ارادی طور پہ ہم کوئی چیز بھول گئے تو اس کی چلو معافی ہے. دوسری کون سی ہے کہ جو شیطان ہمیں چیزیں بھلاتا ہے. اب شیطان دیکھیں جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا, تو آپ کو جان بوجھ کے آپ کبھی غور کریے گا کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے نا, آپ کو کسی ایسے کام کے بارے میں یاد آتا ہے کہ جو آپ سارا دن بھولے ہوئے ہوتے ہیں, وہ والا کام یاد آئے گا. یا جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگیں گے, یا جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرنے لگیں گے نا, شیطان آپ کو کوئی ایسی چیز یاد دلائے گا دنیاوی, یا آپ کو کسی ایسی کام میں الجھائے گا, یا کہے گا یہ جو کر رہی ہو نا تم اس وقت یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, نماز تو چلو ابھی ٹائم ہے, ابھی تو صرف اذان ہی ہوئی ہے نا, تھوڑی دیر میں پڑھ لینا. یہ والی جو آپ سب نے ضرور ایکسپیرینس کیا ہوگا یہ والی بات کہ ہاں ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے, ابھی تو صرف اذان ہی ہوئی ہے نا. تو یہ اس کا بیسک جو ہے نا وہ حربہ ہوتا ہے کہ وہ فارگیٹ کروا دیتا ہے. تیسری قسم جو ہے وہ ہے کہ جو آپ خود سے ارادی طور پہ, غیر ارادی طور پہ نہیں, ارادتاً آپ ترک کرتے ہیں, وہ بھی نسیہ ہے. اب اس میں جیسے سورہ طٰہٰ میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ جو نالج ہے نا آپ کے اللہ تعالیٰ کے پاس, وہ تو ریکارڈ ہے, اور وہ بالکل بھی کبھی بھی نہ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا ماڈرن اور کلاسیکل جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو بالکل نہیں بھولتے نا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہ رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اپنی مرضی, اپنی رحمت کے سائے سے نکال دیتا ہے. قیامت کے دن کیا ہونا ہے, قیامت کے دن ایک ایسا حشر کا میدان لگنا ہے نا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے پہ غالب ہے. لیکن اس دن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس دن دنیا میں تم نے جیسے مجھے بھلا دیا تھا نا, تو اس دن میں تمہیں بھول جاؤں گا. اب بھول جانے کا مطلب یہ ان تینوں میں سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ہیومن ایک فارم ہے نا بھول جانے کی. تو جتنے بھی اسکالرز ہیں نا ماڈرن یا کلاسیکل, ان کا اس چیز پہ اجماع ہے کہ یہاں پہ بھلانے کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے ہم بھول جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے اس بندے کو, اس قوم کو, ان لوگوں کو نکال دیں گے. اللہم لا جعلنا منہم. اب یہاں پہ جو سورہ سجدہ میں یہ جو نسیہ کا ورڈ استعمال ہوا ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں, یا کیا یہاں پہ کیوں استعمال. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو قریش مکہ ہیں, انہوں نے, ہم پچھلی آیات میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موکری بھی کر رہے تھے, مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ ہم جب ہڈیوں میں گل سڑ جائیں گے, زمین میں گل مل جائیں گے, ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے پوری جو تھی 3 جو سٹیجز تھی انسان کے بننے کی, وہ ساری ایکسپلین کی
کہ مٹی سے بنائے، پھر سلالۃ من ماء مہین بتایا کہ اس سے بنے ہو، نطفے سے بنے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ونفخ فیہ من روحہ کہ تمہارے اندر روح داخل کی ہے. روح جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کنیکٹ کیا. اب یہاں پہ جو ورڈ اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ وہ بار بار جو موکری کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ تو اس چیز کو نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے کو نہیں مان رہے. اب انہوں نے جو سوال اٹھایا وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بل ہم باللقاء کافرون کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل بھی آنسر کرنے کی نہیں، مطلب اس سے بالکل ہی جو ہے نا وہ اپوزٹ ایک کلیم کیا. وہ کیا تھا کہ تم تو انکاری ہو اللہ تعالیٰ سے ملنے پہ. اب یہاں پہ کیا اسی چیز کو دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو اس دن کو بھول رہے ہو، لقاء یومکم. لقاء کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، کہ جو تم اس دن سے جس دن کے ملاقات ہونی ہے تمہاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تم نے جواب دہ ہونا ہے جو کچھ بھی تم دنیا میں کرتے رہے ہو. تو اس دن جب تم بھول گئے ہو، یومکم ھذا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں نزدیک، پہلے ہی ہم اس صورت میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ٹائم چل رہا ہے اور ہمارے ہاں جو ٹائم اس کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا نا کہ اللہ کا ہاں کا ایک دن جو ہے وہ یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے. وہاں پہ ٹائم کس طریقے سے چل رہا ہے اور وہ کتنا قریب ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسرافیل جو فرشتہ ہے، اس نے جو سور پھونکنا ہے تو وہ ٹرمپٹ اس کے منہ کے بالکل قریب ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے کہ اس نے بلو کرنا ہے صرف. اب تو قیامت تو اتنی نزدیک ہے. اب ہمارے یہاں پہ اس بات کو کہے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں. تو اب کیا ٹائم کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو قیامت ہونے کو ہے. اس لیے یہ کا مطلب جو چیز ہونے کے قریب ترین ہوتی ہے اس کے لیے ہم وہ کا ورڈ تو نہیں نا استعمال کرتے، ہم یہ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ھذا کا ورڈ استعمال ہوا کہ امیجن کیا جا سکتا ہے نا کہ وہ دن کتنا قریب آ چکا ہے. اور جیسے آج کل ہمارے ارد گرد جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو لگ رہا ہے کہ واقعی بہت قریب ہے. یہ جو ورڈ استعمال کیا نا نسیتم، انا نسیناکم، بے شک ہم بھی تمہیں بلا دیں گے اس دن. اب یہاں پہ وہی اس سے مراد ہے کہ جو بھلانا ہوگا نا اللہ تعالیٰ کا، وہ ہیومن فارگیٹفلنس نہیں ہے، یا وہ نسیہ وہ تینوں طرح کی جیسے ابھی ایکسپلین کیا میں نے، وہ تینوں وہ نہیں ہیں، بلکہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنی مرضی میں سے ان چیزوں کو، اپنی رحمت میں سے ان لوگوں کو نکال دیں گے. اچھا، اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کے 3 سینونیم ہے نا، نہ کہ غفلتم بھی ہو سکتا تھا، غفلہ میں پڑے رہنا، ترکتم ترک کر دینا. یہاں پہ نسیہ جو ہے وہ زیادہ اس چیز کو زیادہ کمپریہنسولی ایکسپلین کر رہا ہے نا اس بھول جانے کو. ترک بھی تو انہوں نے کیا ہوا تھا نا، مطلب، لیکن اللہ تعالیٰ نے ترک کا ورڈ نہیں استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے نسینا کا ورڈ خاص طور پہ استعمال کیا کہ اس میں بعض جو چیزیں تھیں وہ غیر ارادی طور پہ وہ کر رہے تھے، بعض چیزیں شیطان ان سے کروا رہا تھا، اور بعض چیزیں جو تھیں وہ ارادتاً وہ کر رہے تھے ان ساری چیزوں کے بعد. کیونکہ آپ یہ دیکھیں جو یہودی عیسائی کمیونٹی وہاں پہ موجود تھی، بہت ساری چیزیں وہ ارادتاً کر رہے تھے، ان کے پاس نالج بھی تھی لیکن پھر بھی وہ کر رہے تھے. لیکن جو قریش مکہ تھے ان کے پاس تو پرائر نالج نہیں تھی نا، وہ شروع میں غیر ارادی طور پہ کر رہے تھے، بعد میں وہ اپنی ہر دھرمی کی وجہ سے کر رہے تھے. تو اس وجہ سے ان سارے لوگ، وہ جو کلیکٹیولی وہاں پہ جو کمیونٹی موجود تھی وہ کلیکٹیو کمیونٹی تھی نا. قریش بھی تھے اس میں یہودی بھی تھے، اس میں نصارہ بھی تھے، کرسچنز، جوز، ساری کمیونٹی موجود تھی. اور جو اتنے بھی نان بلیورز اس وقت اس کمیونٹی میں اس وقت اور آج جتنے بھی موجود ہیں، جب ان کے سامنے حق کی بات رکھی جاتی ہے، جب ان کے سامنے کوئی بھی فیکٹس اور فگرز رکھے جاتے ہیں، تو کچھ لوگ ارادتاً اس کو ترک کر دیتے ہیں، کچھ غیر ارادی طور پہ کر دیتے ہیں، اور کچھ شیطان کے اتنے انفلوئنس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اتنے اچھے پیروکار بن چکے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے پیروی کرتے ہیں، اس کی رب کی پیروی نہیں کرتے. تو اس وجہ سے یہ جو ورڈ ہے نا، دیکھیں اس کو کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے ان سارے لوگوں کی کنڈیشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اب یہاں پہ نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے عذاب الخلد. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور تم چکھو گے اس عذاب کا مزہ جو کہ ہمیشہ کا رہنے والا ہے، اس کے بدلے میں جو کہ تم کرتے رہتے تھے.
اب یہاں پہ جو عذاب الخلد ہے نا، عذاب کی ڈفرینٹ فارم ہے، جیسے عذاب المہین ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ استعمال کیا وہ خلد کا ورڈ استعمال کیا. اب یہ جو خلد کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا نا، اس کے کچھ میننگ ہیں، اس کی کچھ روٹس ہیں جو کہ خالدہ ہے، جس میں کہ وہ ہمیشہ سے رہا. خلد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ابدی دوام مل جانا. الخالد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جس نے ہمیشہ، جو دائمی ہمیشہ رہنے والا ہے. خالدون ان سارے لوگوں کو کہتے ہیں ہم فیہا خالدون، کہ جو ہمیشہ اس میں رہیں گے. کس میں؟ جیسے کہ جنت میں رہیں گے. اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہاں پہ عذاب الخلد کا جو ہے نا وہ واقعہ بتایا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہوگی عذاب، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا اور پھر اس کے بعد اس میں سے نکل جانا ہوگا. وہ ہمیشہ رہنے والا دائمی عذاب ہوگا. اور اس عذاب الخلد کا جو ہے نا مطلب جنات الخلد، عذاب الخلد، پھر خالدین فیہا، یہ جو ہے کئی دفعہ آپ نے سنا پڑھا بھی ہوگا قرآن پاک میں خالدین فیہا، کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اگر جنت کے بارے میں ذکر آیا ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. پھر اگر جہنم کے بارے میں ذکر آیا تو تب بھی کہا ہے خالدین فیہا. اچھا، پھر اسی طریقے سے مخلدون کا ورڈ، ولدان مخلدون کا بھی ورڈ استعمال ہوا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے یا کچھ ایسے سرونٹس ہوں گے جو کہ وہاں پہ موجود ہوں گے جو کہ ہمیشہ سے رہیں گے. اچھا، جب یہ میں نے پڑھا تھا نا کہ وہاں پہ سرونٹس ہوں گے جو کہ ہمیشہ آپ کی سروس کے لیے موجود ہوں گے وہاں پہ اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے، تو وہ نا رائل فیلنگ آنے لگ گئی تھی کہ رائلٹی میں آپ کو پتہ ہے نا کہ آگے پیچھے آپ کے نوکر چاکر ہوتے ہیں اور آپ بیچ میں ایک وی آئی پی سی، ایک سپریم سی ایک ہستی ہوتی ہے، پھر رہی ہوتی ہے، اپنے کام کر رہی ہوتی ہے، اور باقی جو ہے نا وہ نوکر چاکر آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. وہ بڑی ایک رائل سی فیلنگ آئی تھی جب میں نے یہ سورہ رحمان کی تفسیر میں پڑھا تھا، مخلدون. اچھا، اینی ویز، اب یہاں پہ نا ایک واقعہ ہے جو کہ ہمیشگی کی زندگی کو نا جو کہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اسکیپ نہیں ہے. جو پہلے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب جس طریقے سے تم نے بھلا دیا نا اس طریقے سے ہم بھی بھول جائیں گے اور تم مزہ چکھو گے اس کا ہمیشہ سے. اب وہ جو مزہ چکھنا ہے نا، مزہ مطلب یا موت کا مزہ جو چکھنا ہے، اس سے کسی کا بھی نا اسکیپ نہیں. اب اس میں نا بڑا ایک فیمس سا واقعہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں نا ایک بندہ تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی تھا وہاں پہ نا ان کے دربار میں، وہ اس کو مسلسل گھوری جا رہا تھا. تو وہ بڑا نا انکمفرٹیبل سا فیل کرنے لگ گیا کہ یہ بندہ کون ہے جو مجھے اتنی غور سے دیکھی جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد نا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی تھی نا، جن بھی ان کے تابع تھے، ہوا بھی ان کی تابع تھی. تو اس نے کہا کہ جی آپ مجھے ایسا کریں، یہ جو شخص ہے نا یہ دربار میں آپ کے یہ مجھے کنٹینیوسلی نا گھوریاں مار رہا ہے، تو آپ مجھے نا یہاں سے کہیں دور بھیج دیں، چائنا بھیج دیں، کہیں دور بھیج دیں. جب وہ چلا گیا حضرت سلیمان نے ہوا کو یا جن کو جس کو بھی کہا کہ اس کو لے جاؤ، تو اس کے بعد وہ جو آدمی تھا نا وہ تھا ملک الموت، موت کا فرشتہ تھا، اور وہ ہیومن روپ میں نا انسانی فارم میں وہاں پہ موجود تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھی تم اس کو کیوں گھور رہے تھے یا گھوریاں کیوں مار رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں گھوریاں نہیں مار رہا تھا، میں حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا اس کی جان قبض کرنے کا تھوڑی ہی دیر میں، اور وقت آنے والا تھا، اور یہ آپ کے دربار میں بیٹھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ اس کی روح قبض کرنی ہے کہ نہ وہ زمین پہ ہو نہ وہ آسمان میں ہو. تو میں اب یہ سوچ رہا تھا، میں اس میں پریشانی میں مبتلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اس کی موت کا وقت ہوتا جا رہا ہے اور یہ بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، میں اب اس کی روح قبض کیسے کروں؟ تو جیسے ہی آپ نے ہوا کو یا جن کو حکم دیا کہ اس کو فلاں جگہ پہ لے جاؤ، تو وہ جو جیسے ہی وہ اس جگہ پہ پہنچا، اب وہ زمین میں آپ کے مطلب زمین میں بھی نہیں تھا، آسمان میں ساتوں آسمان میں بھی نہیں تھا، وہ تو درمیان میں ٹریول کر رہا تھا نا. تو اس وقت اس کی روح قبض کرنی تھی میں نے. تو دیکھیں آپ کہیں پہ بھی موجود ہیں، چکھنا تو ہے نا آپ نے مزہ، اور وہ جو مزہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں وہ ایسا مزہ ہوگا کہ جو ہمیشہ رہے گا. اب لباس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ابھی میں اوپر جو پہلے بتایا آپ کو کہ وہ ایک ایسا لباس ہوگا کہ جو جیسے آپ لباس سے باہر نہیں نکل سکتے نا، لباس کے اندر آپ ایک وہ ویسل کی طرح سے آپ اس کے اندر فٹ ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہ عذاب ایسا ہوگا جس میں سے آپ نکل نہیں سکیں گے.
اور پھر وہ ایسا ہے کہ جو خلد ہے وہ مطلب وہ رہنا ہی ہمیشہ ہے. مطلب وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ اسکیپ بھی نہیں ہے اور وہ ختم بھی نہیں ہوگی. اچھا ہم جو ہے وہ اس دنیا کے پیچھے اس دنیا کو اتنا ہم نے پرائورٹائز کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو آبجیکٹیوز ہیں یا ہماری جو لائف ہے ہم اس کو گزارتے ہی نہیں, اس زندگی کے لیے ہم پرائورٹی ہی نہیں دیتے. مطلب کافروں کے لیے تو موت از اے ٹرمینیشن, ختم ہو گیا بس خلاص جو ہونا تھا ہو گیا. لیکن مومن کے لیے تو وہ ایک ہمیشگی, مطلب یہاں سے جو ٹرمینیشن ہوئی ہے, یہ جو ہماری فزیکل یہ جو ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں, تھوڑی سی ہماری زندگی ہے ٹیمپرری سی, یہاں سے ہم نے پرماننٹ لائف کی طرف جانا ہے. اور اگر وہ لائف ایسی ہو کہ جس میں وہ جو جنت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وہ کتنی خوبصورت ہے اور کتنی زیادہ اجر ہے, کیا کچھ ہے, اگر وہ ایٹرنل آپ اس اچیومنٹ کی طرف غور کر کے دیکھیں تو پھر وہ جو موت ہوگی اگر اس کا مزہ جیسا بھی ہوگا تو پھر تو آپ تیار ہو جاتے ہیں نا اس کو چکھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے اور ہم سب کو صحیح اور غلط میں پہچان کرنے والا بنائے اور ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہم سے کوئی بھی دانستہ نادانستہ شیطان کے بہکاوے میں ارادتاً ہم سے کوئی بھی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس کے لیے ہمیں پکڑ ہو جائے. اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں جو غیر ارادی طور پہ ہم سے ہو. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.